الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اما بعد، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، آپ کی اس مسجد مبارک میں، مسجد مستشفیٰ میں دروس تفسیر کے سلسلے میں درس سابق میں ہم نے تعوذ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے قرآن پاک میں کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہو تو پہلے اللہ کی پناہ پکڑو شیطان کے فتنے سے. فاستعذ باللہ معنی تعوذوا، اللہ کی پناہ میں آؤ اور کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس سے تو مومن کے لیے تو اتنی بات ہی کافی ہے کہ اللہ نے حکم دیا، بات ختم. اب علماء کرام نے ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں ذہن میں بٹھانے کے لیے بھی آخر کیا وجہ ہے، اس کو اپنے محاورات علمی میں یا اقوال تفسیری میں وہ کہتے ہیں کہ بسر تقدیم کے آخر اعوذ باللہ کو مقدم کیوں کیا گیا کہ پہلے اعوذ باللہ پڑھو، پھر بسم اللہ پڑھو، پھر قرآن پڑھو. تو ایک تو ہم نے سابقہ درس میں عرض کر دیا تھا کہ سر تقدیم کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے دفع مضرت اور ایک ہوتی ہے جلب منفعت، کہ ایک ہے نفع حاصل کرنا، ایک ہے نقصان سے بچنا. تو نقصان سے بچنا مقدم ہوتا ہے نفع سے. تو پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ ہم نقصان سے بچیں، شیطان کے شر سے بچیں، پھر نفع حاصل کریں. اس لیے اس کو کہتے ہیں سر تقدیم. اب دوسری بات ہے، اس کو کہتے ہیں سر تخصیص. کیا مانا کہ اللہ نے صرف ہمیں شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے کیوں کہا ہے؟ حالانکہ دشمن تو اور بھی بہت. انسان کے لیے کفار بھی سب دشمن ہے، کافر سب دشمن ہے. کفر چاہے یہودیت میں ہو، نصرانیت میں ہو، کسی چیز میں ہو. الکفر ملت واحدہ، وہ مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا. کہ وہ آپس میں تو دوست ہوں گے، بعض ہم اولیاء و بعض، لیکن مومنوں کے دوست نہیں ہو سکتے. اچھا، اسی طرح انسان کی اور ذاتی دشمنیاں بھی ہوتی ہیں. اچھا، انسان کے لیے دنیا میں بہت سارے ایسے جانور بھی ہیں جو ایذا پہنچانے والے ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، اور بلائیں. لیکن تخصیص کی وجہ کیا ہے کہ صرف ہمیں شیطان سے پناہ پکڑنے کا حکم دیا گیا کہ جی پہلے آپ کہیں اعوذ باللہ من الشیطان.
تو مصطلحات العلماء میں اس کو کہتے ہیں سر تخصیص کے. اس کی تخصیص کی وجہ کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ نقصان جو ہے نا پہلے وہ کئی قسم کے ہو. جیسے آپ کا کپڑا پھٹ گیا یہ بھی تو نقصان ہے. آپ کو چوٹ لگ گئی یہ بھی تو نقصان ہے. آپ کا چوری ہو گئی یہ بھی تو نقصان ہے. تو کئی قسم کے نقصان. لیکن سب سے بڑا نقصان وہ ہے کہ جو ایمان پہ ڈاکہ پڑ جائے. اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ دنیا میں 3 چیزیں ہوتی ہیں: مال، جان، ایمان. یعنی دنیا کے اندر انسان کے لیے 3 چیزیں ہیں: ایک مال ہے، ایک جان ہے، ایک ایمان. اسی لیے دیکھیں نا قرآن میں بھی انما اموالکم و اولادکم، پہلے مال اور اولاد کا ذکر ہوا. تو بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر جان پہ خطرہ آ جائے تو مال قربان کر دو لیکن جان کو بچاؤ. لیکن خدا نہ کرے اگر ایمان خطرے میں پڑ جائے تو پھر چاہے مال جائے، جان جائے، سب کو لٹا دو لیکن ایمان کو بچانے کی کوشش کرو. ورنہ تو 3 ہی چیزیں آدمی کو: مال بھی محبوب ہے، اپنی جان بھی محبوب ہے، ایمان بھی محبوب ہے. لیکن ایمان کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے بغیر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو ایمان کو بچانے کے لیے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ہمیں تحفظ جو حکم دیا کہ شیطان سے پناہ، اللہ کی پناہ پکڑو شیطان کے فتنے سے، کہ باقی ڈاکو تو ڈاکہ ڈالے گا، مال پہ ڈاکہ ڈالے گا، ہماری جان پہ ڈاکہ ڈالے گا، لیکن یہ تو ایمان پہ ڈاکہ ڈالے گا. اس کا نقصان جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. اس لیے حکم دیا گیا کہ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آؤ، شیطان کے فتنے سے بچو. کیونکہ اگر شیطان نے حملہ کر دیا تو اس کے بعد نتیجہ یہ ہوگا کہ ایمان گیا. یہ تو ڈاکو ہے ایمان کا. اسی لیے اس نے باقاعدہ اور کھلا ہوا ڈاکو، ان شیطان لکم عدو مبین، اس نے کہہ دیا تھا کہ میرا اللہ لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں سیدھے راستے پہ بیٹھ کے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ثم لا تجد اکثرهم شاکرین، کہ میں ان کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرح سے حملہ کروں گا، اور انجام یہ ہوگا کہ پھر آپ نہیں پائیں گے اکثریت کو ایمان لانے والا. یعنی شیطان کا حملہ ہر طرف سے، وہ دائیں سے بھی حملہ کرتا ہے، وہ بائیں سے بھی حملہ کرتا ہے، وہ آگے سے بھی حملہ کرتا ہے، وہ پیچھے سے بھی حملہ کرتا ہے. معنی یہ ہے کہ 4 جانب سے حملہ کرتا ہے. اچھا، بعض بزرگوں نے ایک عجیب نقطہ لکھا. انہوں نے کہا دیکھیں خدا کی قدرت ہے کہ بدبخت نے 4 جانبوں کا نام لیا لیکن 2 کا نام نہیں لیا. یہ تو کہا کہ میں دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے، لیکن اوپر اور نیچے سے نہیں کہا. ورنہ تو اصولاً تو جہاد جو ہے وہ 6 بنے گی نا، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، ایک صاف سی بات ہے. حتیٰ کہ اسی لیے جیسے کہ حضور پاک کی دعا بھی ہے: اللہم احفظنا من بین ایدینا ومن خلفنا وعن ایماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتک ان نغتال من تحت اقدامنا. اللہ کے نبی ہمیں دعا سکھائے گی، یا اللہ اور نیچے سے بھی اللہ ہمیں بچانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں نیچے سے کوئی چیز جو ہے وہ تباہی میں ڈال دے. اس لیے جہاد جو ہے وہ تو 6 ہیں، لیکن شیطان نے 4 کا تو کہا لیکن 2 کا نہیں کہہ سکا. اس کی وجہ ہے. بعض علماء اس کا ایک جواب دیتے ہیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جہاد کا ذکر کیا جائے. مثلا اللہ کے قرآن میں آتا ہے کہ للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے، اللہ مالک ہے مشرق و مغرب کے. تو شمال جنوب کا مالک کوئی اور ہے؟ بھائی مشرق اور مغرب کا تو مالک اللہ ہے، لیکن شمال اور جنوب کا مالک کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہے. لیکن معنی یہ ہوتا ہے کہ مشرق مغرب ایک محاورہ ہے. معنی یہ ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے.
تو بعض علماء نے کہا کہ اس نے 4 جانب کا ذکر کر دیا. معنی یہ تھا کہ ہر طرف سے گمراہ کروں گا، یعنی میں اس کو آنکھوں سے بھی اس پہ گمراہی ڈالوں گا، اس کی زبان سے بھی میں گمراہی ڈالوں گا، اس کے شرم گاہوں سے بھی میں گناہ کرواؤں گا، اس کے ہاتھوں سے بھی میں گناہ کرواؤں گا، اس کے ادبار سے بھی میں گناہ کرواؤں گا، میں اس کے پورے بدن کو ہر طرف سے حملے میں جکڑوں گا. لیکن علماء نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو دوسرا جواب یہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ ہمت ہی نہیں دی کہ وہ اوپر اور نیچے کا نام لے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر نیچے سے بھی حملہ ہوتا تو پھر کوئی بھی نہ بچے. کہ نیچے کا حملہ تو اتنا خطرناک ہے. اب دیکھیں نا، آپ جا رہے ہیں نیچے، نعوذ باللہ کوئی گڑا پڑا تھا، بڑے سے بڑا طاقتور آدمی جو ہے، بڑے سے بڑا گرانٹی جوان جو ہو، گرے گا، اللہ معاف کرے، معمولی صاحب ایک تھوڑا سا گڑا ہو پاؤں گا گر جائے گا. تو نیچے کا جو حملہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے، اس کے بارے میں پتہ نہیں لگتا بندے. اور اوپر کا اس کو اللہ نے یہ طاقت ہی نہیں دی کہ زبان سے نکالے، چونکہ رحمتیں تو ہمیں اوپر سے ہی آنی ہیں نا سر. اس لیے خدا کی قدرت ہے کہ اس کو ان 2 جہاد کے ذکر کرنے کی اللہ نے توفیق ہے کہ تم جتنا گمراہ کرتے رہو، میری رحمت بھی تو ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ بسر تخصیص اس کا یہ ہے کہ چونکہ یہ ایمان کا ڈاکو ہے اور اس کی مضرت جو ہے وہ ہمارے ایمان کو تباہی میں ڈالنے والی ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ پہلے اللہ کی پناہ میں آؤ، شیطان کی شر سے پناہ لو. اب اس کو ایک اور مصطلح کو سمجھیں، اس میں سر تاثیر، کہ بھئی شیطان کی بات جو ہے وہ اثر کیسے کرتی ہے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے. اب دیکھیں نا کہ علماء ہیں، مولوی حضرات ہیں، وہ تو محنتیں کریں گے، تقریر کریں گے، اور کئی عرصہ اچھا بزرگ ہیں، اپنی صحبت میں رکھیں گے، تزکیہ اور محنتیں، اور بھی قسمت والا ٹھیک ہوتا ہے، ورنہ بعض محنتوں کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوتا. تو بھائی اس کی جو اثرات ہیں وہ کیسے مرتب ہوتے ہیں، یہ کیسے گمراہ کرتا ہے بندے کو. یاد رکھیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے سب سے بڑے 2 طریقے. ایک تو اس گمراہ کرتا ہے شبہات کے ساتھ، اور ایک گمراہ کرتا ہے شہوات کے ساتھ. یاد رکھیں کہ شیطان کے اغوا کے طریقے کیا ہیں، کیونکہ علماء نے لکھا ہے نا کہ اغوا و ضلال کا جو محکمہ ہے یہ تو اس کا انچارج ہے پورا، کیونکہ سب سے بڑا تو ابلیس ہی ہے. وہ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، وہ کہتے تھے کہ معمولی بات نہیں، اللہ میاں کی اپوزیشن میں بیٹھا ہے تو اللہ میاں کے مقابلے پہ کھڑا ہے نا، خم ٹھوک کے کھڑا ہے کہ میں کروں گا مقابلہ. تو اب یہ ہے کہ جب اتنا بڑا بدبخت ہو تو وہ کیسے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. اس نے کہا جی وہ گمراہ کرتا ہے 2 راستوں سے، ایک ہے شبہات، ایک ہے شہوات. شبہات کا کیا معنی؟ اچھا آگے شبہات کو سمجھیں کہ شبہات یا تو شبہ بالنسبت ہوگا، یا شبہ بالمنتصب ہوگا، یا شبہ بالثبوت ہوگا، یا شبہ بالدلالت ہوگا. شبہات ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کیا مانا؟ سب سے پہلے تو یہ شبہ ڈالے گا آپ کے دماغ میں کہ یہ جو کہتی ہیں نا کہ اللہ کا قرآن ہے، کوئی اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں، بندے کا کلام ہے. ان آزا اللہ اساطیر الاولین، پرانے دور کی قصے کہانیاں ہیں، وہ اللہ کا کلام تھوڑا ہے، یہ بندے کا کلام. معلم مجنون، اللہ کے نبی نے سیکھا ہے، سیکھتے ہیں اور ہمیں سنا دیتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ کا کلام ہے. لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی قرآن کی طرح کہہ سکتے ہیں، ہم بھی بنا سکتے ہیں. تو اب اصل میں شبہ ڈال رہا ہے کہ بھئی یہ جو قرآن پیش کر رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں.
اور اس کو گمراہ کرنے کے لیے وہ کہتے نہیں ہے تو پرانے قصے ہیں، کوئی نوح علیہ السلام کے زمانے کا، کوئی ایوب علیہ السلام کے زمانے کا، اساطیر الاولین ہے، بس اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں۔ یہ شبہ ڈالتا۔ اچھا پھر وہ یہ شبہ ڈالتا ہے کہ دیکھو جی اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ کیا بات ہوئی کہ ایک دفعہ اللہ حکم دیتے ہیں اور دوسری دفعہ اسی حکم کو ختم کر دیتے ہیں؟ یعنی پہلے حکم کے بارے میں اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ یعنی آپ کے پارلیمنٹ جو قوانین بناتی ہے، آئین بناتے ہیں، وہ تو انسان ہے نا، ان کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ 10 سال بعد کیا ہو جائے گا، اس لیے ان سے تو غلطی ہو سکتی ہے۔ انہیں تو آئین میں پھر ترامیم لانی پڑتی ہیں کہ بھئی ہم نے اس وقت جو ماحول سامنے رکھا تھا آج وہ بدل گیا یکدم۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب سب جانتے ہیں تو یہ کیا مطلب ہوا کہ ایک حکم کرے پھر اس کو منسوخ کر دیں؟ تو لہذا یہ اللہ کا کلام۔ اچھا اب مسلمان اس بات پہ بھی انہوں نے کہا نہیں بھائی نہیں یہ اللہ کا کلام، شیطان کا جادو نہ چلا، تو اب وہ دوسرا شبہ ڈالے گا کہ جی یہ جو ترجمہ ہے نا، جو آپ کے پاس ترجمہ پہنچا ہے نا حدیث رسول، یہ کوئی ثبوت نہیں اس کا۔ دیکھیں نا 250 سال کے بعد حدیث لکھی گئی، 250 سال کے بعد تک لوگوں کو کیسے بات یاد رہ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ لہذا انکار حدیث کا فتنہ انہی شبہات سے پیدا کہ ان کو بھی اس نے انہی شبہات میں ڈال دیا کہ یہ حدیث رسول ہے ہی نہیں، یہ اللہ کے نبی کا کلام ہے۔ اس نے کہا کہ اب دیکھو کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ لا يجوز صلاۃ الحائض الا فی خمارها، کہ حائض عورت کی نماز جو ہے بغیر دوپٹے کے جائز نہیں۔ اس نے کہا جناب دیکھیں یہ حدیث رسول ہے، یعنی اگر عورت حیض والی ہو سر پہ دوپٹہ رکھ لو اس پر نماز پڑھ لیں۔ ادھر آپ کہتے ہیں کہ حیض سے پلید ہو جاتا ہے، آدمی ناپاک ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، وہ تلاوت نہیں کر سکتی، اور ادھر آپ کی حدیث مبارک کہتی ہے کہ لا تصیح صلاۃ الحائض الا فی خمارها، کہ بغیر دوپٹے کے اس کی نماز نہیں ہوتی، دوپٹے کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو اب اس نے شبہ ڈال دیا نا دماغوں میں۔ حالانکہ معنی کیا تھا یاد رکھیں کہ حائض کا معنی تھا بالغ، حیض کا معنی حیض والی عورت نہیں تھا۔ حائض کا معنی جو تھا حدیث مبارک میں یعنی وہ عورت جو اب حیض آ گیا بالغ ہو گئی، یعنی بالغہ ہے، تو اب بغیر دوپٹے کے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر بالغ والی چھوٹی بچی ہے پڑھ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، اگر ایک چھوٹی بچی ہے ماں باپ کو دیکھا وہ بھی کھڑی ہو گئی نماز پڑھنے کے لیے مسلم میں، اس نے پڑھنی کوئی بات نہیں، ہو جائے گی۔ لیکن اب بالغ ہو گئی ہے، کیوں؟ حائض ہو گئی ہے۔ حائض کا معنی جس کو حیض آنا شروع ہو گیا ہے، یہ معنی نہیں ہوتا اس کا کہ حیض کی حالت میں حیض بھی ہو اور نماز پڑھ لے۔ تو اس نے ایک شبہ ڈالا، اس نے کہا کہ دیکھو جی قرآن کہتا ہے یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله۔ اللہ کا قرآن ہے کہ میرے نبی آپ سے پوچھتے ہیں حیض والی عورتوں کے بارے میں، آپ بتا دیں کہ یہ پلیدی ہے اور حیض کی حالت میں دور رہو، ان کے ساتھ کوئی جامعت نہ کرو۔ اچھا وہ کہتا ہے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاستہ کی حدیث ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے کان یباشرنی وانا حائض، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مباشرت فرماتے تھے اور میں حیض میں ہوتی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ جناب یہ دیکھو کہ قرآن کہتا ہے لا تباشرون، حدیث کہتی ہے کہ یباشرنی، حضور میرے ساتھ مباشرت فرماتے تھے، اور دیکھو جناب میں اتنے شان والے نبی کو کیسے مان لوں
کہ آج تو ایک عام آدمی کو بھی کراہت ہوتی ہے کہ بیوی کے ساتھ حیض کی حالت میں ملاقات کرے، اللہ کا پیغمبر کیسے ملاقات کرتے تھے؟ نعوذ باللہ۔ اس کا معنی تو یہ ہے کہ وہ دشمن جنہوں نے حضور کی شان کے گستاخیاں کی کتابیں لکھی کہ اللہ کے نبی کو عورتوں کا زیادہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، رنگیلا رسول جیسے ملعون زندیق نے کتاب لکھی، انہوں نے کہا پھر یہ دلیل ہے۔ کیوں؟ دشمن تو دشمن ہوتا ہے، دشمنی پہ جب آدمی آ جاتا ہے نا جی، اس کو پھر حسن جو ہے وہ بھی عیب لگتا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، ایک آدمی نے مجھ سے حرم شریف میں باقاعدہ سوال لکھ کے بھیجا اور عبارت پوری لکھ کے بھیجی کہ جی فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام ابو یوسف کو اور امام محمد بن حسن الشیبانی جو دونوں صاحبین ان کے شاگرد ہیں، تو وہ جب ان کو اپنے سامنے نہیں بٹھاتے تھے، حکم دیتے تھے کہ بھی میرے پیچھے بیٹھو۔ جب ان کی داڑیاں اتر آئیں تو پھر امام صاحب نے حکم دیا کہ اب سامنے بیٹھا کرو۔ اچھا، اس نے کیا نتیجہ نکالا اپنے بغض باطن سے؟ اس نے کہا جی نعوذ باللہ، اس کا معنی ہے کہ امام صاحب کو نعوذ باللہ لڑکوں کے بارے میں طبیعت کمزور تھی، یعنی بری عادت تھی، اس لیے سامنے نہیں بٹھاتے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم، کتنے بڑے امام فقہ پہ کیا الزام لگایا۔ وہ حدیث رسول پہ عمل کر رہے ہیں کہ حضور کا فرمان ہے کہ جیسے غیر محرم عورت کے چہرے پہ نظر ڈالنا حرام ہے، اسی طرح امرد لڑکے جو ہیں جن کی داڑیاں ابھی نہیں نکلی ہیں، ابھی وہ امرد ہیں، ان کو بھی اسی طرح بری نظر سے دیکھنا حرام ہے۔ تو امام صاحب کے تقوی کا تو یہ عالم ہے کہ شاگرد نے کہا بابا پیچھے بیٹھو، تمہاری داڑھی نہیں ہے، میں نہیں سامنے بیٹھاتا۔ وہ حدیث رسول پہ عمل کر رہا ہے، لیکن الٹی سمجھ والا جو ہے وہ اپنا بغض نکال رہا ہے۔ تو اس لیے دیکھیں کہ بھی اب اس نے چونکہ انکار حدیث کرنا تھا تو کہہ دیا دیکھو جی کہ حیض کے ساتھ حضور کی مباشرت، حالانکہ بات کیا تھی کہ جہالت تھی کہ لفظ مباشرت جو ہے جہاں جماع کے لیے آتا ہے وہاں لفظ مباشرت جو ہے التقاء البشرۃ بالبشرۃ، بندے کا بندے کے ساتھ ملنا، اس کو بھی مباشرت کہا جاتا ہے۔ تو بی بی عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ اسلام یہودیت کا مذہب نہیں تھا کہ عورت کو حیض آ جائے تو اس کو گھر سے بھی نکال دو اور مکان سے بھی نکال دو اور الگ کمرہ دو، برتن الگ، کھانا الگ، اس کا گلاس الگ، ہر چیز الگ، کیونکہ اب جناب وہ بالکل پلید ہو چکی ہے، نجس ہو چکی ہے۔ اسلام نے کہا کہ نہیں، عورت چاہے حیض کی حالت میں ہے، میاں بیوی ایک بستر پہ سو سکتے ہیں، ایک لحاف اوڑھ کے سو سکتے ہیں، ان کے بدن سے مل جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف مجامعت حرام، مطلق لقاء بشرہ حرام نہیں۔ تو یہاں لفظ مباشرت اس معنی میں تھا اور وہاں لفظ مباشرت اس معنی میں تھا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کیونکہ کبھی ایک لفظ جو ہے لفظ ایک ہوتا ہے لیکن معانی مختلف ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں لفظ العین، عین کا لفظ جو ہے آپ کو ماشاءاللہ دیکھا نہیں، آپ کا دکتور العیون، عین کی جمع ہے۔ چشمے بھی کو کہتے ہیں جو زمین سے پھوٹے، وہ بھی اس کو بھی عین کہتے ہیں، اور عین جو ہے وہ سورج کو بھی کہتے ہیں، اور عین جو ہے وہ انسان کے گھٹنے کی ہڈی کو بھی کہتے ہیں، لفظ عین ہے۔ تو اب ہم اس کو کیسے سمجھیں گے، کیسے دیکھیں گے؟ وہاں جب ہم دیکھیں گے فتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا، اللہ نے کہا آپ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنے چشمے نکالو، تو اب یہاں بھی عیون جمع عین ہے تو مراد چشمہ ہو گیا۔ اب جب آئے گا اطلعت العین تو کہیں گے کہ سورج مراد ہے۔ اب اگر کہیں گے تجسست العین کہ عین نے جاسوسی کی تو کہیں گے جاسوس مراد ہے۔ اب اگر کہیں گے انکسرت العین، عین ٹوٹ گئی تو کہیں گے کہ وہ ہڈی مراد ہے جو گھٹنے کے اندر ہے۔ تو سیاق سباق دیکھ کے ترجمہ کرنا ہوگا، یہ نہیں کہ جو مرضی ہے ہر جگہ ایک ہی ترجمہ کرتے جاؤ، یہ تو نہیں ہوتا۔ اچھا کبھی خدا کی شان یہ ہے کہ یہ تو چلو آگے پیچھے بات، کبھی عبادت بھی ایک ہوتی ہے، لفظ بھی ایک ہوتا ہے، صرف لحن بدل جانے سے معنی بدل جاتا ہے۔
یعنی لفظ ایک مثلا اب آپ لکھیں نا اردو میں کیا بات ہے، ایک ہی لفظ ہے، لیکن جب آپ اس کو ادائیگی کریں گے کسی سے آپ پوچھیں گے جی ہاں اچھا کیا بات، اچھا اور کسی کو اگر آپ نے اس نے کوئی تقریر کی یا کوئی شعر سنایا تو آپ نے کہا کیا بات، تو اب معنی بدل گیا، تو کیا بات ہے معنی بدل گیا، حالانکہ لفظ ہی ایک ہے، صرف اس کے ادائیگی میں بھی معنی بدل گیا۔ تو اس لیے حدیث رسول کو سمجھنے کے لیے علماء کا کام تھا، حدیث رسول کو سمجھنے کے لیے صحابہ کی فہم چاہیے تھی کہ وہ حدیث رسول کے علاوہ حضور کے چہرے پر بھی نظر رکھتے تھے کہ حضرت عمر تورات دیکھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، اور کہا ثقلت کا امک یا عمر کیا کر رہے ہو، دیکھتے نہیں ہو؟ حضور کے چہرے کو دیکھا تو سرخ ہو چکا، سمجھ گیا کہ آج محبوب ناراض ہو۔ تو حضرت عمر نے فوراً منانا بھی جانتے تھے نا اپنے محبوب کو، کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، حضور ناراض تھے، فرمایا تم قرآن کے ہوتے ہوئے تورات پڑھ رہے، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباع، آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کرو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس قسم کے شبہات ڈالتا ہے کہ جی یہ تو حدیث ہو ہی نہیں سکتی، شبہ ڈالتی، تو شبہات کے ذریعے، اور دوسرا ہوتا ہے شہوات کے ذریعے۔ شہوات کے ذریعے کیا مانا کہ بھئی وہ اپنا انسان ہے، اب اس کو مثال کے طور پہ پیاس لگی ہے، انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ پانی ٹھیک ہے، انہوں نے کہا چھوڑو یار پیاس بجھانی ہے، تم خام خواہ مسئلے پوچھتے رہو گے تو مر جاؤ گے، تو شہوات میں ڈال دو۔ ہر بندہ جوانی میں چاہتا ہے میں فیشن ہو، یہ ہو وہ ہو، اور میرے ساتھ پرستان ہو، پریاں ہوں، ان کے ساتھ میں اڑتا پھروں اور سیر کروں، جناب میں جھیل ملوک وغیرہ پہنچ جاؤں، وہاں بھی پریوں کی کہانیاں بنی ہوئی نا کہ سیف الملوک شہزادے کو پریاں اڑا کے لے گئے، اللہ عالم پتہ نہیں کہاں پریاں تھی کہاں شہزادہ تھا، اس سے کہانیاں تو بن جاتی ہیں۔ تو بہرحال وہ اس میں ڈالو، کہتا ہے چھوڑو بھی اسی میں پڑ جاؤ، کوئی بس اپنی شہوات مٹاؤ۔ دیکھو نا اگر یہ چیزیں گناہ تھی تو اللہ نے بنائی ہی کیوں؟ بس انہوں نے کہا دیکھو نا بھی اگر کسی حسن و جمال کا دیکھنا گناہ تو حسین جمیل اللہ پیدا ہی نہ کرتا، اچھی چیز کو تو دیکھنا چاہیے، وہ شہوات۔ تو اس طرح شبہ یا شبہات میں برباد کرے گا یا شہوات میں برباد کرے گا۔ اچھا اسی طرح اور اس کے ہلاک کرنے کے جو ذرائع ہیں اس کو، جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ذم الغرور میں اس باب میں لکھا ہے کہ تغریر بالدنیا اور تغریر بصفات اللہ۔ تغریر بالدنیا کا کیا معنی؟ وہ کہتا ہے دیکھو جناب آپ کے پاس 10,000 ریال، 1,00,000 ریال، مولوی کہتے ہیں کہ 2.5% زکوٰۃ نکالو، 2,500 تو ہر سال کم ہو گیا نا، تو 10 سال کے بعد تو آپ کا 30,000 گیا، 20 سال کے بعد 60,000 گیا۔ اچھا مولوی نے نسخہ پڑھایا تو یہ تو انشاءاللہ روز بروز ہر سال کم ہوتا جا رہا ہے، تو 1,00,000 تم اگر بینک میں ڈال دو تو آپ کو بعض بینک ایسے ہیں جو 7% دیتے ہیں، بعض 12% دیتے ہیں، بعض 15% دیتے ہیں، بعض اس سے بھی زیادہ دیتے ہیں، تو ہمیں ہر سال تمہیں 15,000 20,000 30,000 ملتا رہے گا، تمہارا اصل بھی محفوظ ہے۔ تو تغریر بالدنیا، دنیا کے دھوکے میں۔ اچھا دوسرا وہ کہتے ہیں دیکھو جی بات یہ ہے کہ النقد خیر من النصیحۃ، وہ کہتا ہے پوری دنیا کا اصول ہے کہ بھی نقد بہتر ہے ادھار۔ کہتا ہے کہ نقد جو ہے دیکھو نا آج بھی معاملہ ہوتا ہے کہ آدمی کہتے ہیں یار قرضہ ہو نا کسی کے پاس 1,00,000، کہتا ہے جی میرے پاس 80 ہو گئے، یار مجھے 80,000 دے دو، ٹھیک ہے باقی میں چھوڑتا ہوں، جو ملتا ہے وہ تو ملے نا، تو ملنے والا تو کہتا ہے یہ مولویوں والی بات تو ساری ادھار پہ ہے نا، ہم تو تمہیں دنیا میں دے رہے ہیں نا، ڈاکہ مارو فوراً مال ملتا ہے، جوا کھیلو فوراً مال ملتا ہے، ریس پہ پیسہ لگاؤ فوراً مال ملتا ہے، اور آپ کا جناب یہ رشوت لینی ہو تو 1 منٹ میں مال ملتا ہے بغیر کسی تکلیف کے، ہر چیز ملتی ہے۔ تو وہ ہمارے ہاں ایک افسر تھا، وہ کہتا تھا کہ بھئی میں جو ہے دونوں طرف سے پیسے لیتا ہوں۔ ایک افسر صاحب تھے ماشاءاللہ، تو پتہ نہیں مر گئے زندہ ہے،
وہ کیا مدعی سے بھی مدعا علیہ سے بھی؟ انہوں نے کہا بھی تم عجیب آدمی اس دونوں سے کیسے لیتے ہو؟ اس نے کہا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں جو ہے نا مثلاً 10,000 مدعی سے لے لیا، 10,000 مدعا علیہ سے لے لیا، دونوں پیسے ایک جگہ امانت رکھوا دیے کہ بھئی دیکھو میں شریف آدمی ہوں، فیصلے کے بعد ہی دوں گا، پہلے میں نہیں دیتا، میں دھوکہ شوکھا نہیں کرتا، بہت اچھا دیکھا کیا شریف آدمی صرف رشوت لے رہا ہے نا، باقی تو شریف آدمی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب حالات نے اگر مجھے مجبور کر دیا اور دلائل اور گواہی اور وکیل اور سارا پلڑا بھاری ہو گیا مدعی کا، میں مجبور ہو گیا اس کے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے، تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، 10,000 اس سے لے لیا، اس کو واپس کر دیا دوسرے کو کہ بھئی میں تمہارا فیصلہ نہیں کر سکا، آپ لے جاؤ۔ اچھا اگر مجھے قانون نے مجبور کر دیا کہ میں نے تو مدعا علیہ کے حق میں لازماً لکھنا ہے، فائل ادھر ہلنے نہیں دیتی، تو اس کے حق میں کر دیا، پیسے اس سے لے لیے، اس کو واپس کر دیے، شریف بھی رہ گئے، چلے بھی قانون پر، پیسے بھی ملتے رہے، فیصلہ بھی میرٹس پہ کیا کہ جو دلائل تھے اس پر چلا ہے وہ، لیکن پیسے چونکہ دونوں سے لے کے جو رکھے ہوئے ہیں نا، اس کا گھر محفوظ ہے، مطمئن۔ انہوں نے کہا مولوی نے تو یہی کہا ہے نا کہ جناب جنت ہوگی، حوریں ہوں گی، نعمتیں ہوں گی، فلاں ہوگا، اور یار پہلے تو تم مرو گے نا، مرنے کے بعد ریزا ریزا ہو جاؤ گے تو حوریں کیا مٹی میں آئیں گے؟ انہوں نے کہا یہ خام خواہ مولوی نے تمہیں دھوکہ دیا ہوا ہے، تم اس بات کو چھوڑو، جو نقد ملتا ہے مزہ کر لو، اٹھا لو، ابھی یہی پریاں جو ہے نا یہی حوریں ہیں، تم ان حوروں سے فائدہ اٹھاؤ، اگلے حوروں کو چھوڑو، مولوی تو ایسے دھوکہ دیتے رہتے ہیں، وہ تو خام خواہ تمہیں اگلے خواب دکھا دکھا کے ان حوروں سے بھی معلوم کر رہے ہیں جو موجود ہیں نقد، ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو اس لیے وہ ہمیشہ یہ لوگ اس کو کہتے ہیں تغریر فی الدنیا، اور پھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی ابھی چاہے تھوڑا ملے، بعد میں زیادہ ملے، کیا فائدہ ہوا؟ تو یہ تھوڑے کو تو لو نا، یہ فائدہ تو اٹھاؤ نا۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں بالکل یہ 12 شیر مٹی میں جو ڈال رہا ہے بظاہر تو ضائع کر رہا ہے نا، اب فصل تو ملے گا 6 مہینے بعد، تو یہ 6 مہینے کی امید پہ جو بیٹھا مانا ہے خلاف عقل کام، اس کا مانا تو ہے کاشتی بند کر دیں۔ ایک آدمی باغ لگا رہا ہے اور اس میں محنت کر رہا ہے، اور 5 سال 6 سال کے بعد جناب جا کے آم کا درخت تیار ہوگا، اب پھل آنا شروع ہوگا، اور پہلے سال 2 سال تو خود پھل توڑ دیتا ہے کہ تاکہ میرا باغ نہ ٹوٹ جائے، کہ شاخیں کمزور ہیں برداشت نہیں کر سکیں گی، اب فائدہ ہونا شروع ہوگا 7 سال بعد، تو کہا یار یہ بے وقوفی والی بات ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ دھوکہ ہے، ورنہ اگر سمجھا جائے کہ مضرت قلیلہ ہے لیکن منافع کثیرہ ہے، تو آدمی ہمیشہ منافع کثیرہ کو ترجیح دیتا ہے کہ چلو یار ہم نے دنیا میں لذت حاصل نہ کی لیکن آخرت کی لذت تو ہے، اور وہ لذتیں ایسی ہیں جو کبھی فنا نہیں ہوں گی، تو چلو ہم نے قلیل مضرت کو قبول کیا لیکن کثیر منفعت کے انتظار کیا۔ اس لیے ایک شیطان کے دھوکے دینے کا طریقہ اس کو کہتے ہیں تغریر بالدنیا، کہ دنیا کے معاملے میں دھوکہ دیں۔ اچھا ایک ہے تغریر بصفات اللہ، کیا مانا کہ وہ بندے کو دھوکہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے بابا دیکھو نا جب تم پڑھتے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ رحمان رحیم ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا اللہ غفور الرحیم ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا اللہ ستار العیوب ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا اللہ غفار الذنوب ہے کہ نہیں؟ یقبل توبۃ عن عبادہ ہے کہ نہیں؟ تو یار پھر کیوں خواب خواب میں آپ کو بات کھاؤ پیو عیش کرو، توبہ کر دینا، اللہ غفور ہے معاف کر دینا۔ تو اللہ کی صفات رحمت کا تعصب دے کے بندے کو گمراہ کرتا ہے، کہ صفات رحمت میں ایسا الجھا دیتا ہے کہ صفات قہر اور جلال کی طرف جانے ہی نہیں دیتا۔ ورنہ اگر یہاں غفور الرحیم ہے تو وہاں عزیز الانتقام بھی ہے، وہاں سریع الحساب بھی ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالی ان بطش ربک لشدید بھی ہے، لیکن ادھر نظر نہیں جانے دے گا اللہ کی ان صفات میں جو رحمت والی صفات ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا جی کہ بڑے سے بڑا ڈاکو ہو، زانی ہو، شرابی ہو، طوائف ہو، بڑی سی بڑی گندی سے گندی عورت بھی کیوں نہ، جب آپ اس سے بات کریں گے وہ کہے گا چھوڑیں جی بس اللہ غفور رحیم ہے، اللہ ہمارا بھی سنتا ہے جی، اللہ ہمیں بھی بخشے گا، فوراً اس کی زبان پہ یہی آئے گا، وہ کہے گا اللہ بڑا غفور رحیم ہے جی، مولوی صاحب بس آپ اپنے کام کریں۔
تو اللہ بخشنے والا ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، تو اس لیے معاف بس ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے تغریر، یہ بھی دھوکہ ہے کہ اللہ کی صفات کے ذریعے بندے کو دھوکہ دے کے گناہوں میں الجھا دیا، تو یہ بھی شیطان کا ایک حملہ ہے، اس کو کہتے ہیں تغریر بصفات اللہ۔ اسی طرح اور اس کے شبہات کہ یہ چیز جو ہے جی بالکل اب جیسے نئی دنیا کو اس نے ایک شبہ میں ڈال دیا، اب اچھا خاصا مسلمان طبقہ جو ہے وہ پریشان، پڑھا لکھا مسلمان دین والا طبقہ، وہ کہتا ہے جی جہاد جو ہے نا جی اسلام میں وہ دفاعی تو ہے لیکن ابتدائی نہیں۔ اگر ابتدائی جہاد ہو کہتے تو مان لو گے تو یورپ سارا ناراض ہو جائے گا، تم بس یہ جہاد تو ہے اسلام میں لیکن دفاعی کیا مانا کہ بھی جب کافروں نے تم پہ ظلم کیا تم نے بھی دفاع کیا، کوئی تمہارے ملک پہ حملہ کر دے دفاع کرو، لیکن یہ تھوڑا ہے کہ تم ابتدا کر کے اٹھ کے کافروں سے لڑنا شروع کر دو۔ تو لہذا انہوں نے کہا کہ جناب یہ، اور کہتے دیکھیں نا حضور پاک جب مدینے میں گئے تو اذن للذین ظلموا، جن پہ ظلم ہوا تھا ان کو اجازت ملی کہ لڑو، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ، جب تک کہ وہ قتال نہ کریں گا۔ دیکھ اسلام میں تو دفاعی ابتدائی جہاد ہے ہی نہیں۔ تو اب شبہات، حالانکہ یاد رکھو کہ اسلام میں ابتدائی جہاد بھی ہے، دفاعی جہاد بھی ہے۔ کبھی نہیں گھبرانا چاہیے کافروں کی تعبیرات سے کہ ہم قرآن کو بدل ڈالیں یا قرآن کے معنی بدل ڈالیں یا قرآن سے انکار کر دیں، بالکل نہیں۔ قرآن ہے، حق ہے، باطل باطل۔ اللہ نے حکم دیا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ نے حکم دیا قاتل الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ۔ اللہ نے مومنوں کی صفت یہ بیان کی گیا شداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ نے قرآن میں حکم یہ دیا کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اللہ نے قرآن میں حکم یہ دیا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ تو یہ ساری آیتیں نعوذ باللہ قرآن کے منکر ہو جائے، لیکن بات کو سمجھو کہ اسلام جو ہے وہ صحت بدن کا بھی محافظ ہے اور صحت ارواح کا بھی محافظ ہے اور صحت ایمان کا بھی محافظ ہے۔ کہ جب اسلام، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام کا مادہ کیا ہے؟ سلام۔ مادہ کیا ہے؟ سلامتی۔ ایمان کا مادہ کیا ہے؟ امن۔ تو اسلام جو ہے وہ صحت ابسام، صحت ابدان اور صحت ارواح کا محافظ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ حدیث میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خط لکھتے تھے، خطاب فرماتے تھے بڑے بڑے بادشاہوں کو، ان کو کہتے تھے کہ اگر تم اسلام لے آؤ گے اسلم تسلم، بس تم محفوظ ہو، اسلام لے آؤ ہر چیز سے محفوظ۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جو لوگ کلمہ پڑھ لیتی ہیں ان کے امرا اعراضکم و اموالکم حرام، ان کا مال، ان کی عزت اب سب آپ پر حرام ہوگی، اب آپ ان کی حفاظت کریں گے۔ تو انسان، اسلام تو ہماری صحت ابدان کا بھی اور صحت ارواح کا بھی محافظ ہے۔ اب آپ دیکھیں مثلا اگر ایک آدمی کے ہاتھ میں یا پاؤں میں خدا نہ کرے کوئی زخم آ جائے اور وہ زخم جو ہے بگڑ رہا ہو، وہ گینگرین ہو رہا ہو، وہ سرطان کی کینسر کی طرف جا رہا ہو، تو جو اچھا ڈاکٹر ہے وہ فوراً کہے گا، اچھا سرجن ہے وہ فوراً کہے گا جی کاٹو، کہے گا چھوڑو جی کیا بات، ایک عضو کاٹے بندہ تو بچے نا، چلو بغیر بازو کے بندہ زندہ تو رہے گا، بغیر ٹانگ کے زندہ تو رہے گا، بغیر انگلی کے زندہ تو رہے گا، اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو سارے بدن میں سرایت کر جائے گا۔ وہ کہے گا نہیں میں آپریشن نہیں کرا تھا، تو اب جناب اس کے رشتہ دار سمجھاؤ کہ نہیں جناب آپریشن میں بڑی تکلیف ہوگی، آخر ڈاکٹر کہے گا چھوڑو یار کیا تکلیف، اٹھاؤ اس کو لے آؤ آپریشن سینٹر میں، زبردستی ٹیکا لگایا، بے ہوش کیا، لے گیا، آپریشن ہو گیا، سارا گندگی نکال دی، اب سب کہنے ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی آپ نے بہت اچھا کیا۔ تو اسلام میں جہاد جو ہے
وہ بھی ایک روحانی آپریشن ہے. یہ نہیں ہے کہ دفاعی جہاد ہو. کیا مانا کہ تم اگر میرا آپریشن کرو گے تب میں تمہارا آپریشن کروں گا؟ یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی عقل ہے؟ منطق ہے کوئی؟ کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ کیا بدن کی حفاظت، روح کی حفاظت، جسم کی حفاظت، مال کی حفاظت، یہ عقل کے مطابق قانون کے ساتھ ضروری ہے کہ نہیں؟ اسلام اسی کا حکم دیتا ہے. اب وہ جہاد کیا ہے کہ جد و جہد کرو کہ ہر اسلام کا، ہر مسلمان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت رہے. وہ جد و جہد کیسے کرو؟ وہ جہاد قلب سے کرو، جہاد زبان سے کرو، جہاد تلوار سے کرو، جہاد مال سے کرو. اور بالکل جب آخری ضرورت آ جائے تو صاف بات ہے کہ پھر جہاد بھی کرنا ہوگا. تو اللہ کے قانون کو بدل دینا یہ بھی ایک تقریر ہے شیطان کی کہ شبہات ڈال دیتا ہے. اب جیسے ایک دماغ میں اسے ڈال دیا کہ دیکھو جی قتل مرتد جو ہے نا یہ بڑا سخت مسئلہ ہے کہ ایک آدمی مرتد ہو گیا، ٹھیک ہے، سب شخصی آزادی ہے، انسانی آزادی ہے، انسان آزاد ہے، مذہبی آزادی جو مرضی ہے. ایک ہندو بننا چاہتا ہے بن جائے، ایک لڑکی ہندو سے شادی کرنا چاہتی ہے بن جائے، کر لے، کیا آزادی ہے، اس کی رائے ہے، اس کا رائٹ، اس کی رائٹ حق ہے. تو اب جناب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ایک آدمی مسلمان تھا مرتد ہو گیا، اس کو قتل کر دو. قرآن کا حدیث کہتی ہے کہ من بدل عنکم دینکم فاقتلوہ، من بدل دینہ فاقتلوہ او کما قال رسول اللہ. جو دین کو اپنا تبدیل کر دیا، مسلمان تھا مرتد ہو گیا، قتل کر. تو بات کو سمجھیے کہ اللہ کے جتنے احکام ہیں نا وہ دو قسم، ایک امور تشریعی ہے اور ایک امور تکوینی ہے. یاد امور تکوینی کا کیا معنی؟ کسی کا پیدا ہونا، کسی کا مر جانا، یہ امور تکوینی ہے. اس میں مسلمان کافر سب برابر پیدا بھی ہوں گے، مریں گے بھی، موت بھی، حیثیت بھی، تکوینی. اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. اللہ کا حکم ہے آسمان بن گیا، بن گیا. آسمان کو حکم دیں گے پھٹ جاؤ، پھٹ جاؤ. یہ تکوینی امور ہے. آسمان کہے کہ نہیں جناب مجھے اور 10 سال کے لیے رہنے دیں، فی الحال میں پینشن میں نہیں جانا چاہتا. نہیں، وہ تکوینی امور ہے. عزت سما شکت خلق حضرت ربها حکم، اللہ کا حکم آ گیا. ایک امور ہے تشریعی. تشریعی کا کیا معنی کہ شریعت، اوامر، مامورات، منہیات، حلال، حرام، یہ ساری چیزیں تشریع ہے. تو اب تشریعی امور جو ہیں وہ صرف مومن کے لیے ہوتے ہیں، وہ کافر کے لیے نہیں ہوتے. تشریعی امور یاد رکھیں ہمیشہ صرف مومن کے لیے ہوں گے، کافر کے لیے نہیں ہوں گے. اب اگر آدمی نے اسلام قبول کر لیا تو اب تشریعی احکام اس پہ نافذ ہو گئے. اب اگر اسلام کو چھوڑ کے وہ نکل رہا ہے تو اس کا معنی وہ بغاوت کر رہا ہے. تو باقی کی سزا تو ہر قانون میں قتل ہے، تو صرف اسلام میں تو قتل نہیں. اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کافر مسلمان نہیں ہوتا قتل کر دو، لا اکراہ فی الدین. لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد، حلف وفاداری اٹھانے کے بعد، آپ کے اگر قانون میں کوئی بندہ اپنے ملک کی حلف وفاداری اٹھانے کے بعد غداری کرے تو اس کی سزا بہت ہے. اور یہ بندہ تو اپنے اللہ سے غداری کر رہا ہے. اس لیے اسلام نے رکھا کہ مرتد کی سزا جو ہے وہ واجب القتل ہے. تو حالانکہ بالکل عقل کے بھی مطابق ہے، قانون کے بھی مطابق ہے، حالات کے بھی مطابق ہے، لیکن شیطان جو ہے وہ شبہات پیدا کر دیتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کے شبہات کا طریقہ کیا ہے، یا شہوات کے ذریعے، یا شبہات کے ذریعے، یا تغریر دنیا کے ذریعے، یا اللہ کی صفات کے ذریعے، یا دین کے اصل میں شبہ ڈالے گا. اچھا کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ دین کے اصل میں شبہ ڈالنے میں ناکام ہو گیا تو پھر جو دین لایا ہے اس کے بارے میں شبہ ڈالے گا کہ جی بات تو ٹھیک ہے لیکن لانے والا جو ہے نا اس کا اعتبار کوئی. کیوں؟ اس نے کہا جادو ہو. جیسے کافروں میں دماغ میں ڈالا نا کہ انبیاء کو کیا کہتے تھے؟ جادوگر. انبیاء کو کیا کہتے تھے؟ نعوذ باللہ مجنون، دیوانے ہیں. اب ایک اور شبہ ڈال دیا. اسی طرح انبیاء کے بعد جب علماء دین حق لائیں گے تو ان کے بارے میں بھی شبہ ڈالے گا. کبھی تو شبہ ڈال دے گا کہ بھئی آپ بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ تو وہابی ہیں، بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ ہے تو سنی، لیکن یہ بڑے سخت متعصب قسم کے سنی ہیں.
سنی تو ہیں، ٹھیک ہے، اہل سنت والجماعت سے ہیں، لیکن یہ جناب بڑے متفق، یہ جناب توحید کے معاملے میں بہت، اور انبیاء کے گستاخ ہیں، یہ اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں، یہ شبہات کا، یہ اس کے حملے کا طریقہ ہے، یاد رکھیں ہمیشہ۔ اسی لیے اس کے علاوہ حل کوئی نہیں کہ ہم اللہ کی پناہ مانگیں۔ تو اس لیے یہ چیزیں، اب ایک بات یاد رکھیں کہ اس کو بنانے کی اس کا سر تخلیق کیا ہے، کہ اللہ نے شیطان آخر پیدا کیوں کیا؟ بدبخت کو پیدا ہی نہ کرتا، یا جیسے اس نے انکار کیا تھا آدم علیہ السلام کے سجدے کا، اللہ نے جہاں حکم دیا کہ تم آسمان سے نکل جاؤ، جنت سے نکل جاؤ، مار دو، اللہ قادر ہے، مر جاتا۔ تو اب اس کو سمجھیں کہ اس کا وجود بھی ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کہ اللہ نے یہ عالم جو بنایا یہ دار امتحان، دار امتحان تو تب ہوگا نا جناب کہ جب کوئی دن ہو، رات ہو، نور ہو، ظلمت ہو، حق ہو، باطل ہو، صدق ہو، کس وقت امتحان کہتا؟ اگر سارے سچے ہوں تو امتحان کس بات کا؟ امتحان تو تب ہوگا نا کہ صدق کا مقابلہ ہوگا کذب سے، حق کا مطالبہ ہوگا باطل سے، اور اسی طرح نور کا مقابلہ ہوگا ظلمت سے۔ اب شیطان ہوگا تو وہاں کا مقابلہ ہوگا، اگر شیطان کا وجود ہی نہ ہو تو مقابلہ کس بات کا؟ پھر آپ کی بہادری کیا ہے؟ مثلا ایک آدمی ہے، مثال کے طور پہ اس کو اللہ نے قوت مردمی سے محروم کیا، یعنی وہ بیچارہ مرد ہے ہی نہیں، اللہ نے اس میں یہ قوت ہی رکھی۔ اب اگر وہ فخر کرے کہ جناب میں رات ایک مکان میں تھا، ایک خوبصورت عورت تھی، ساری رات ہم علیحدہ رہے، لیکن مجال ہے کہ میں نے اس کو چھیڑا ہو، اس میں تو قوت ہی نہیں، چھیڑے گا کیا؟ تو بہادری کون سی ہو گئی؟ ثواب تو تب ملے گا نا کہ قوت ہے، لیکن پھر نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ تو اگر شیطان ہی نہ ہوتا تو اچھا۔ دوسری بات یاد رکھیں، ہمیشہ اصول ہے کہ دشمن جتنا قوی ہوگا، دشمن جتنا قوی ہوگا آدمی اتنا زیادہ محنت کرے گا۔ اب دیکھیں نا جی، بعض ملک ہیں اگر ان کا ٹکر ہے ایک بڑے ملک سے، بڑا طاقتور ملک ہے، تو اچھا اس نے دیکھا کہ اب ہمارے مقابلے پہ دشمن بڑا مضبوط ہے تو میں بھی تیاری کروں گا۔ تو اگر دشمن کمزور ہے تو چھوڑو یار، میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، ایک چھوٹا سا ملک ہے اتنا، ہم اس کو تو پھونک مارے دوڑ جائے گا، تو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا، اس کی طرف جو ہے توجہ کوئی نہیں کرتا ہے۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ دشمن کا موجود ہونا جو ہے وہ ہماری قوت کا ذریعہ ہے۔ اگر دشمن نہ ہو تو آپ طاقت کیوں پیدا کریں؟ آپ کا جب دشمن ہے تو اب آپ کہیں گے جی اس کے پاس فوج ہے تو ہمیں بھی فوج بنانی چاہیے، اس کے پاس طاقت ہے ہمیں بھی طاقت بنانی چاہیے، اس کے پاس جہاد ہے تو ہمیں بھی جہاد لینا چاہیے، اس کے پاس جناب یہ ہے تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے۔ تو یہ شیطان ہے تو مومن جو ہے مقابلہ کرے گا کہ میرا دشمن بڑا قوی ہے، میں ہر وقت جو ہے اس کا خیال رکھوں، دھیان رکھوں، تیار رہوں، اللہ کی پناہ میں رہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پہ غالب آ جائے۔ تو اس لیے اس کا وجود۔ اچھا، بعض علماء نے ایک اور مثال بھی دی، انہوں نے کہا کہ بعض اوقات چیز جو ہے نا اگر ذاتی طور پہ اس کو انفرادی طور پہ دیکھا جائے تو وہ شر ہوتی ہے، اجتماعی طور پہ دیکھا جائے وہی خیر بن جائے۔ کیا مانا؟ اس نے کہا کہ دیکھا نہیں آپ نے مثلا کسی محبوب کے چہرے پہ تل کا نشان ہو، سیاہ تل کا نشان ہو تو بڑا خوبصورت لگتا ہے، حالانکہ اگر اس کو صرف علیحدہ کر کے صرف داغ کو دیکھو تو داغ تو بری چیز ہے، تو سیاہ داغ ہے۔ لیکن جب داغ کو پورے بدن کے سامنے رکھ کے دیکھا گیا تو لوگوں نے سمرقند و بخارا بھی بخش دیا اپنے محبوب کے دل پہ۔ وہ اپنا شاعر نے کہہ دیا تھا نا کہ میں اپنا محبوب کا دل جو ہے اس پہ سمرقند و بخارا کو بھی قربان کر دوں۔ تو تیمور کو پتہ لگا، اس نے بلایا، اس نے کہا شاعر کو بلاؤ، اس نے شاعر کو بلایا، اس نے کہا جناب یہ بناتے بناتے ہماری تو صدیاں گزر گئی ہیں ان شہروں کو آباد کرنے پہ، بنانے پہ، سنوارنے پہ، اور تم نے محبوب کے دل پہ ان کو صدقہ اور قربان بھی کر دیا ہے۔ غریب آدمی ہے، اس نے کہا جناب اسی لیے تو بھوکے پھر رہے ہیں، جب خرچ ایسا کریں گے تو حال بھی تو یہی ہوگا نا۔
انہوں نے کہا جناب اسی لیے تو ہم روٹیوں کے محتاج ہیں نا، چونکہ ہم سخی ایسے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے ملک ہم محبوب پہ قربان کر دیتے ہیں، زیادہ خود بھوکے پھر رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے ہنس کے ٹال دیا کہ وہ بیچارہ اتاب سے بچ گیا۔ تو بہرحال اب اگر اس کو دیکھا جائے، اچھا اب دیکھیں نا جی کہ ایک مالی ہے، بڑی کینچی، اتنی بڑی کینچی ہوتی ہے، اگر وہ کھڑا ہے ٹہنی کاٹ رہا ہے، آم کی ادھر سے کاٹتا ہے، ادھر سے کاٹتا ہے، ادھر سے کاٹتا ہے، ادھر سے، کوئی دیکھے وہ کہے گا یہ بیوقوف آدمی ہے کہ اس نے محنت کی، باغ لگایا، جب شاخیں تیار ہو گئی تو یہ بڑی کینچی لے کے کھڑا ہو گیا کاٹنے کے لیے۔ کیونکہ ہماری اس بوٹی پہ نظر ہوگی، مالی کی پورے باغ پہ نظر ہوگی، ہماری موجودہ حالت پہ نظر ہوگی، لیکن مالی کی آنے والے زمانے پہ بھی نظر ہوگی کہ اگر میں یہ نہیں کاٹوں گا تو یہ پودا خراب ہو جائے گا، یہ کاٹوں گا تو شاخیں بڑھیں گی، میں بال کاٹوں گا تو بال ٹھیک نکلیں گے، میں بالوں کو نہیں کاٹوں گا تو میرے بال بگڑ جائیں گے، دو شاخہ ہو جائیں گے۔ تو جس کی نظر پوری چیز پہ ہوتی ہے اس کے لیے وہ ذریعہ خیر کا بن جاتا ہے، اگر انفرادی ضرورت ہو تو وہ چیز شر بن جاتی ہے۔ اچھا اب یہ ہے کہ بھی ہمیں یہ کیا دلیل ہے، جیسے کہ آج یورپ کے جتنے بڑے بڑے اسکالر ہیں وہ کہتے ہیں جی قرآن نے سب سے پہلے شروع یہیں سے کیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن شیطان ہے کہاں؟ اس کے وجود کی دلیل کیا ہے کہ شیطان ہے؟ ویسے شیطان ہمیں تو کہیں نہیں ملا، نظر ہی نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھو زمین کا چپا چپا ڈھونڈ ڈالا ہے، ہم نے ستاروں پہ کمندیں ڈال دی ہیں، ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں، مریخ پہ ہم پر توڑ رہے ہیں، ہم نے زمین کے چکر لگا لیے ہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ہم کسی بھی ملک کے اوپر سیٹلائٹ کھڑا کر کے اس گھر کی سوئی تک کی حرکت جو ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد شیطان ہمیں نہیں ملا، شیطان ہے دلیل کیا ہے کہ شیطان ہے؟ تو اب اس کی مثال کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ایک تو ہے قرآن کی بات جو مسلمان کے لیے، ہمارے لیے تو اللہ کا قرآن ہی کافی ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ ابلیس کیا ہے؟ جن ہے، اور جنوں کے بارے میں اللہ نے کیا بولا؟ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ وہ تو تمہیں دیکھ سکتا ہے، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ ہمارا تو اللہ کے قرآن پہ ایمان ہے کہ جن ہیں، ابلیس ہے، لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ملائکہ ہیں، لیکن اگر ملک اپنی اصلی شکل میں ہو تو ہم نہیں دیکھ سکتے، ہاں اگر وہ انسان کی شکل میں ہو تو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر جن کبھی انسان کی شکل میں ہو تو ہم دیکھ سکتے ہیں، جن کبھی بکری بن جاتے ہیں، کبھی بلی بن جاتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب اپنی اصلی جون میں ہو تو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اب ہمارے کتنے علماء ہیں جن کے پاس جن پڑھتے تھے، باقاعدہ مدرسے میں پڑھتے رہے، طلباء کے ساتھ رہے، اچھا کسی طالب کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ جن ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، کٹھے بیٹھ رہا ہے، کٹھے کھا رہا ہے، پی رہا ہے، پڑھ رہا ہے، سو رہا ہے، بھاگ رہا ہے، کھیل رہا ہے، اور طالب سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بیچارہ کسی علاقے کا طالب بولے، اس کو نہیں پتا کہ یہ تو جن ہے۔ کبھی کبھی جب ظاہر ہو گئی بات تو پھر پتہ لگا کہ یہ تو جن تھا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بھئی ہمارا تو ایمان ہے اللہ کے قرآن پہ اور فرمان رسول اللہ پہ۔ حضور پاک نے فرمایا کہ میں نے خود جنوں کو خطاب فرمایا، حضور جنوں کے پاس تشریف لے گئے، جن اسلام لے آئے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ جنہوں نے قرآن سنا اور قالوا انصتوا فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، اور اللہ نے قرآن میں باقاعدہ سورت کا نام ہی سورۃ الجن رکھا۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ ہمارا تو ایمان۔ اچھا لیکن اگر ہم عقلی طور پہ سمجھیں، مثلا ایک آدمی ہے اور نفس ذکیہ ہے، مانا کیا مانا؟ بالکل متقی پرہیزگار اللہ والا بندہ ہے، وہ بیٹھا ہے علیحدہ کمرے میں، اب اس کے دل میں گناہ کا خیال آ رہا ہے، یہ گناہ کا خیال جو ہے یا تو اس کا نفس ڈالے، لیکن نفس تو اس کا ذکیہ ہے، نفس تو اس مقام میں پہنچ چکا ہے کہ اس کا تزکیہ ہو چکا ہے، لہذا نفس تو ڈالتے ہی نہیں، اب نفس امارہ تو رہا نہیں اس کا۔ اچھا یا دوسرا آدمی خیال ڈالے، دوسرا بندہ ہے کوئی نہیں وہاں، تو وہ اکیلا ہے، یعنی کمرے میں بیٹھا ہوا بندہ ہے، خیال آ رہا ہے گناہ کا،
اب اس کے خیالات میں جو یہ گناہ آ رہا ہے یا تو نفس ڈالے یا اور بندہ ڈالے، بندہ ہے کوئی نہیں، نفس اس لیے نہیں ڈالتا کہ نفس کی اصلاح ہو چکی ہے۔ اب مانا یہ ہے کہ کوئی تیسری چیز ہے جو غیر محسوس ہے، ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی لیکن بس نظر ڈال رہی، تو وہ غیر محسوس چیز جو ہے وہی شیطان۔ اچھا، اسی طرح ایک دفعہ لطیفہ ہوا، ایک مولوی صاحب تھے، وہ بیچارے کچھ آخری عمر میں کچھ بگڑ چگڑ گئے تھے، پٹڑی سے ہٹ گئے تھے، تو دماغ کبھی ہل جاتا ہے نا بندے کا، تو وہ شیطان کے منکر ہو گئے تھے کہ شیطان ہے۔ وہ تقریر کر رہے تھے جناب، اسی پہ دلائل دے رہے تھے کہ شیطان نہیں ہے۔ ایک طالب علم بڑے شرارتی ہوتے ہیں، تو ایک طالب علم بڑا سا شیشہ ڈھونڈ کے لے آیا، انہوں نے کہا کہ وہ جب تقریر کے جوش میں مجھے دکھاؤ شیطان کا ہے، انہوں نے شیشہ سامنے رکھا، دیکھ لو۔ اچھا، مولوی بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا بھائی میں اس شیطان کے نہیں کہہ رہا، چلو میں 14ویں صدی کا شیطان ہوں، مجھے تو وہ دکھاؤ نا آدم کے وقت والا۔ مولوی بھی تو ہوشیار تھا نا، اس نے کہا میں مان لیا میں 14ویں صدی کا شیطان ہوں، لیکن مجھے تو وہ دکھاؤ نا جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں شیطان تھا، میں تو اس کا انکار کر رہا ہوں۔ تو آگے طالب علم تھا، اس نے کہا جی یہ نسل دیکھتے جائیں آپ کی یہاں تک جا ملے۔ اور نے کہا جناب 14ویں صدی کے آپ ہیں نا، آپ سے پہلے بھی تو کوئی آپ کا باپ دادا پردادا کوئی تو ہوگا، اسی طرح آپ چلتے جائیں تو کلکم بنو آدم، آدم تک آپ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے ضروری نہیں ہوتا کہ جو چیز ہمیں نظر نہ آئے ہم اس کا انکار کر دیں۔ ہمیں تو اپنا روح بھی میرا بھائی نظر نہیں آتا، ہمیں تو ہوا بھی نظر نہیں آتی، ہمیں تو گلاب کی خوشبو بھی نظر نہیں آتی، ہم انکار کر دیں کہ خوشبو نہیں ہے اس لیے کہ نظر نہیں آتا۔ یہ کوئی بات ہے دنیا میں؟ یہ کیا دلیل ہوئی کہ بھی چونکہ ہمیں نظر نہیں آتی تو ہمارا نظر نہ آنا جو ہے؟ اچھا، اب بہت ساری چیزیں ہیں، اب آپ ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، آپ دیکھ لیتے ہیں کہ جب آپ اس کو دوربین کے نیچے لاتے ہیں، جہاز میں ڈالتے ہیں، پھر آپ کو پتہ لگتا ہے، اس کے بغیر آنکھوں دیکھتے ہیں آپ، وہ اس کے لیے کتنے بڑے بڑے جہاز لے آتے ہیں آپ، اگر وہ نہ ہوں تو آپ کو اس کے اندر والی دور کی چیز نظر نہیں آتی۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ وہ اللہ نے پہلے ہمیں بتا دیا ہے کہ تمہارا دشمن ہے، اور دشمن بھی غیر محسوس ہے جس کو تم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اچھا جی، اب ایک بات اور تاکہ انشاءاللہ اس بات کو کوشش کریں پورا کریں، ورنہ تو خیر یہ پورا کرنے کے لیے کئی مہینے چاہیے۔ تو اب جناب یہ ہے کہ آخر اعوذ باللہ پڑھنے میں ایسی تاثیر کیا ہے کہ اعوذ باللہ پڑھیں اور شیطان بھاگ جائے، جب اتنا بڑا دشمن ہے؟ اتنا بڑا دشمن جو ہے صرف اتنا لفظ کہنے سے اعوذ باللہ من الشیطان یہ نے کہا ہو گیا ہو، تو آخر وجہ کیا؟ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ سمجھیے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کو کہتے ہیں تعوذ، جو ہے اس میں ایک خاصہ ہے، یعنی خاصہ تعوذ ہی یہ ہے کہ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ وہ خاصہ جو ہے چاہے ہمیں سمجھنا، مثلا اس کی ایک مثال سمجھیں، کسی کو ملیریا ہو جائے نا تو آپ کنین دیتے ہیں، کنین جو ہے بالخاصہ ملیریا کا علاج ہے۔ کیا مطلب سمجھیں کہ اچھا ملیریا ہوتا کب ہے؟ جب موسم خزاں ہو، موسم بہار میں ملیریا نہیں ہوگا، موسم خزاں میں۔ اچھا، جب موسم خزاں ہوگی تو گرمی خشکی کا زمانہ ہوگا، اور کنین خود گرم خشک ہے، اس سے ملیریا کیوں ٹھیک ہو جاتا ہے بھائی؟ حالانکہ ملیریا تو ہوا ہی گرم اور خشکی کی وجہ سے ہے، لیکن اس کو ہم دوا جو دے رہے ہیں وہ بھی وہ دے رہے ہیں جس میں گرمی اور خشکی ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ بالخاصہ ملیریا کا علاج ہے، چاہے اس کی ہم وضاحت نہ کر سکیں، اللہ نے اس چیز کو بنایا ہی ایسا ہے کہ کنین سے ملیریا بھاگ جاتا ہے۔ اچھا، سنکھیا جو ہے بالخاصہ مقوی بالذات ہے، باقی دنیا کی چیزیں جو ہے وہ مقوی بالعرض ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ تعوذ کا خاصہ ہی یہ ہے کہ شیطان بھاگ جاتا ہے، لیکن اس کو مثال کے طریقے سے سمجھایا جاتا ہے۔ یوں سمجھے، مثلا دو بچے تھے، دو لڑکے تھے، لڑ رہے تھے، ایک کی عمر تھی 8 سال، ایک کی عمر تھی 15 سال۔ اب 15 سال والا جو ہے وہ 8 سال والے کو مار رہا ہے کیونکہ وہ تو بڑا ہے، اس سے طاقتور ہے، یا ایک کی عمر 4 سال، ایک کی 8 سال ہے، 8 سال والا مار رہا ہے،
تو اب وہ 4 سال والے کو جب مارتا ہے تو وہ وہیں سے چیختا ہے ابا ابا کو پکارتا ہے، ابا کہ آیا، تو وہ 8 سال والا بھاگ جاتا ہے۔ وہ کیوں بھاگ جاتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھ سے زیادہ طاقت والا آدمی آ گیا، اب اس نے مجھے ایک تھپڑ بھی مارا تو میں تو سڑک سے بدلی طرف پڑا ہوا ہوں گا، لہذا اب بہتر یہ ہے کہ جو میں نے مارنا تھا مار لیا، اب بھاگو۔ تو اس لیے جب ہم اعوذ باللہ کہتے ہیں تو باوجود اس کے کہ ہمارا دشمن بڑا قوی ہے، لیکن ہم اس قوی کی پناہ میں آ گئے ہیں جس کے آگے شیطان بھی کچھ نہیں ہے، جن بھی کچھ نہیں، اس لیے اب اس کے بعد حل ہی کوئی نہیں کہ وہ بھاگے۔ اس لیے ہم اعوذ باللہ کہیں گے اور وہ بھاگے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اب یہ بندہ اللہ کی پناہ میں آ گیا۔ اچھا، جب ہم اعوذ باللہ کہیں گے تو اللہ کا ایک فیصلہ کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو تو میں بھی تمہیں یاد کروں۔ کیسے یاد کر؟ آپ مثلاً کسی حاجی سے آپ کہیں کہ حاجی صاحب آپ مکہ شریف جا رہے ہیں تو ہمیں بھی یاد کرنا، تو کیا بنا کہ تصویر لے کے آپ کا نام لینا شروع کر دیں؟ آپ کا نام لیتے ہیں، یاد کر رہے ہیں نا آپ کو۔ مانا یاد کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ حاجی صاحب ہمارے لیے کعبۃ اللہ میں دعا کرنا، مدینہ شریف میں دعا کرنا، ہماری عاقبت کے لیے، ہماری بہتری کے لیے، ہماری اولادوں کے لیے۔ تو اللہ جو ہمیں یاد کرتے ہیں، مانا یاد کرنے کا مانا ہے کہ میرے بندے پہ میں فائدہ پہنچاتا ہوں۔ تو جب ہم نے اعوذ باللہ کہا تو یہ ذکر بھی تو ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد کرنا کیا ہے کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچا کے ہمیں دشمن کے شر سے بچا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو علماء نے کہا کہ عقل کا بھی قاعدہ یہ ہے کہ جب دشمن قوی ہو تو ارتباط بھی بالقوی ہو۔ اگر قوی سے تعلق رکھیں گے تو ہم بچ جائیں گے، ورنہ ہم نہیں بچ سکیں۔ اچھا، بعض علماء نے اس کو ایک اور انداز میں سمجھایا۔ انہوں نے کہا کہ شیطان ہمیں نظر نہیں آتا، چونکہ نظر نہیں آتا دشمن غیر محسوس سے زیادہ خطرناک ہے، جو نظر نہ ہے وہ تو سب سے زیادہ خطرناک ہے، نظر جنا ہے۔ تو اب جناب ہم اس کی پناہ میں چلے جائیں جس کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو ہم جب اللہ کی پناہ میں چلے گئے تو اللہ کو تو جن بھی نہیں دیکھ سکتا، اللہ کو تو لا تدرک الابصار، لا تدرک الابصار یدرک الابصار، وہ سب کو دیکھ سکتا ہے۔ تو اس لیے تعوذ کا خاصہ یہ ہے کہ جب ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے، اور اس کلمے کا اثر یہ ہوگا کہ شیطان دور ہو جائے گا۔ جب شیطان دور ہو جائے گا تو اب ہم پھر شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔